چلتے ہیں یوسف علیہ السلام کے آئینہ لانے والے کے بقیہ قصے کی طرف۔ مولانا لکھتے ہیں گفت یوسف ہی بے آور ارمغاں، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو تحفہ لائے ہو وہ پیش کرو نا۔ او از شرم ای تقاضا در فغاں، لیکن فرماتے ہیں کہ مہمان اس فرمائش پر آہیں بھرنے لگا۔ کیا کہتا ہے؟ گفت من چند ارمغاں جستم ترا، کہنے لگا حضور میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے دیکھے، ارمغاں نے در نظر نامد مرا، لیکن حضور مجھے آپ کے لیے کوئی تحفہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں حبارا جانب کانش چوں برم، فرماتے ہیں کہ مہمان کہنے لگا کہ حضور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دانے کو دانوں کی کان کی طرف کیسے لے کے جاؤں، قطرہ را سوئے اما چوں برم، اور قطرے کو دریائے عمان کی طرف کیسے لے کے جاؤں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ مہمان اپنی کم مائگی کا مزید اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے زیرہ را سوئے کرمان آوردم، کہ میں گویا زیرے کو لے کے کرمان شہر آیا ہوں جو زیرے کا گھر ہے، گرب پیشے تو دل و جاں آوردم، اگر میں آپ کی خدمت میں دل جان بھی پیش کر دوں تو۔ آگے مہمان اس کی وجہ بتاتا ہے کہ دل جان بھی اگر لے آؤں تو وہ کیا ہے، تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی زیرہ لے کے کرمان چلا جائے جو کہ زیرے کا گھر ہے۔ آگے مہمان اس کی وجہ بتاتا ہے، جی کیا وجہ بتاتا ہے؟ نیست تخمیں کہ اندر ہی انبار نیست، مہمان نے کہا کہ حضور آپ کے ڈھیر میں تو کوئی ایسا بیج ہے ہی نہیں ہے جو نہیں ہے، ہر قسم کی چیزوں کی فراوانی ہے، غیر حسن تو کہ اورا یار نیست، ہاں ایک چیز آپ کے پاس سنگل ہے اور وہ آپ کا حسن ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آگے بقول مولانا مہمان کہتا ہے لائقاں دیدم کہ من آئینہ، کہنے لگا حضور مجھے مناسب یہی لگا کہ میں ایک آئینہ پیش تو آرم چوں نور سینہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو حضور سینے کے نور کی طرح مکمل طور پہ چیزوں کو منکشف کرنے والا ہو۔ تاب بینی روئے خوبے خود دراں، تاکہ آپ اپنا خوبصورت چہرہ اس میں دیکھیں، اے تو چوں خورشید شمع آسماں، حضور آپ بھی سورج کی طرح آسمان کی شمع ہی تو ہیں۔ مہمان نے مزید کہا آئینہ آوردمت، اے روشنی، کہ اے نور اے روشنی میں آپ کے لیے آئینہ لے کے آیا ہوں، تا چبینی روئے خود یادم کنی، تاکہ حضور جب آپ اپنا چہرہ اس میں دیکھیں نا تو مجھے یاد کریں۔ آئینہ بیروں کشید او از بغل، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی بغل سے آئینہ نکالا، خوب را آئینہ باشد مشتغل، فرماتے ہیں کہ خوبصورت کو آئینہ خوب مشغول رکھتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک مہمان کا۔ مولانا اس سے اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے، کیا لکھتے ہیں آئینہ ہستی چباشد نیستی، فرماتے ہیں بھائی پتہ ہے آپ نے آئینہ کی بات تو سنی ہے، انسان کی ہستی کا آئینہ پتہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فنا ہے، نیستی بے گزین گربلا نیستی، فرماتے ہیں بھائیو اگر آپ بے وقوف نہیں ہو تو فنا اختیار کرو، ہم اس کام آئے ہوئے۔ یعنی مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ما سوا کو ختم کر لیں، خواہش نفس کے خلاف جہاد کر کے اپنا تزکیہ نفس کر لیں، تو ہمارا دل بھی آئینے کی طرح ہو جائے گا جس میں نقوش غیب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آگے ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیتے ہیں اور لکھتے ہیں ہستی اندر نیستی بے توانمود، فرماتے ہیں اپنی ہستی اگر کسی نے دیکھنی ہے نا تو فنا میں ہی نظر آئے گی کہ تو ہے کیا۔ کیا مثال دیتے ہیں مالداراں بر فقیراں آرنجود، فرماتے ہیں مالدار ہمیشہ فقیروں پہ ہی سخاوت کرتے ہیں۔ بقول مولانا کسی بھی نعمت کو پانے کے لیے سائل کا تہی دست ہونا ضروری ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ تم نیست ہوگے تو اللہ تمہیں ہست کر دیں گے۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ تم فقیر ہوگے تو کوئی مالدار تم پر سخاوت کرے گا۔ آگے تیسری مثال دیتے ہیں آئینہ صافی نان خود گرسناست، فرماتے ہیں کوئی بھوکا ہوگا تو اسے روٹی ملے گی نا۔ چوتھی مثال دیتے ہیں سوختہ ہم آئینہ آتش زناست، فرماتے ہیں سوختہ ہوگا تو آگ جلے گی۔ پانچویں مثال دیتے ہیں نیستی و نقص ہر جائے کے خاص، فرماتے ہیں جان لو کہ جہان میں فنا اور کوئی نقص جہاں واقع ہوتا ہے نا، آئینہ خوبی جملہ پیش ہاست، فرماتے ہیں وہیں پر تمام خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ چھٹی مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں چونکہ جامہ چست دو زیدہ بود، فرماتے ہیں جب کپڑا پہلے ہی صحیح سلا ہوا ہو، مظہر فرہنگ درزی کے شوت، تو فرماتے ہیں وہ درزی کی عقل مندی کا مظہر کب بنے گا؟
7ویں مثال دیتے ہیں نا تاراشیدہ ہمیں باید جزو، فرماتے ہیں بھئی درختوں کے تنے کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، تا دروگر اصل سازد یا فرو، تاکہ بڑی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز تو بنا سکے۔ 8ویں مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں خواجہ اشکستہ بند آنجا رود، فرماتے ہیں بھائی ہڈی جوڑنے والا ماہر اس جگہ جاتا ہے کہ در آنجا پائے اشکستہ بود، جہاں کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو کسی کے پاؤں کی۔ 9ویں مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں خاری و دونی مسحا برملا، فرماتے ہیں کہ تانبے کی ذلت اور کم درجہ ہونا گر نباشد کے نمایت کیمیا، فرماتے ہیں اگر واضح نہ ہو تو کیمیا کیا دکھائے گا وہاں پہ۔ 10ویں مثال دیتے ہیں کہ شود چون نیست رنجور و نزار، فرماتے ہیں جب کوئی شخص مریض یا لاغر ہو ہی نہ آ جمال و سنت طب آشکار، تو فرماتے ہیں طب کی خوبی اور سند کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ مولانا ان تمام مثالوں میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ فنا اور نیستی سے کمال حاصل ہوتا ہے، فقیروں کو مال ملتا ہے، بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، ٹوٹے پاؤں والوں کے پاس ہڈی جوڑنے والا ماہر پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض اور لاغر ہو ہی نہ تو علم طب کی خوبی اور سند کیسے ظاہر ہوگی؟ یہ ساری مثالیں دے کے مولانا ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فنائیت میں ہی انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے اور اس کے دل کا آئینہ بالکل آئینے کی مثل ہو جاتا ہے اور اس آئینے میں نقوش غیب کا اظہار ہونے لگتا ہے۔